بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری عربی گرامر کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 2 کریں گے۔ اس میں لکھا ہے اردو میں ترجمہ کرو۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے پڑھا کہ اسم معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ کے شروع میں الف لام آتا ہے، نکرہ کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا بلکہ اس کے آخر میں تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتے ہیں۔ تو اس تمرین میں ہمیں اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ کون سا اسم معرفہ ہے اور کون سا اسم نکرہ ہے۔ پہچاننے کی علامت پہچاننا بڑا ہی آسان ہے۔ جس اسم کے شروع میں ہمیں الف لام نظر آ رہا ہے وہ معرفہ ہے، اور جس کے آخر میں ہمیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش نظر آ رہے ہیں وہ نکرہ ہے۔ پھر ان کا ترجمہ کرنے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ معرفہ کا ترجمہ جب کریں گے تو اس میں ڈائریکٹ اس لفظ کا معنی لکھ دیں گے، کوئی لفظ مخصوص یا معین وغیرہ کا اضافہ نہیں کریں گے۔ لیکن جب نکرہ کا ہم ترجمہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہمیں کچھ، کوئی، ایک اس طرح کے لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ جیسے اس میں پہلے لکھا ہے القلم، تو اس میں الف لام لگا ہے تو یہ معرفہ ہو گیا، اور قلم کے معنی قلم، پین۔ اسی طرح سے دوسرا ہے الکتاب، تو اس میں بھی الف لام لگا ہے اور یہ معرفہ ہے، اس کے معنی ہو جائیں گے کتاب۔ ہم اس میں یہ نہیں لکھیں گے کوئی مخصوص کتاب، کوئی متعین کتاب، بلکہ کتاب، وہ آٹومیٹکلی مخصوص کتابی مراد ہوگی۔ ایسے ہی قراصۃ، یہ اس میں الف لام نہیں ہے بلکہ آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں، تو یہ ہو جائے گا ہمارا نکرہ، تو اس کے معنی ہو جائیں گے کوئی ایک کاپی۔ قراصۃ معنی کاپی، کوئی ایک کاپی۔ پھر اس کے بعد والا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے حبر، یہ بھی دیکھیے الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے، 2 پیش ہیں آخر میں، تو کچھ روشنائی، انک، کچھ انک۔ پھر اس کے بعد ہے مرسم، یہ بھی نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے، اس کے معنی ہم کریں گے ایک پینسل۔ پھر اسی طرح سے المحبر، الف لام لگا ہے، معرفہ ہو گیا، اس کے معنی ہے دوات۔ محبر معنی دوات، یعنی وہ چیز جس میں انک رکھی جاتی ہے۔ ایسے ہی السبورۃ، سبورہ الف لام لگا ہے اسی لیے یہ معرفہ ہے، اس کے معنی ہے بلیک بورڈ۔ اسی طرح البستان، الف لام لگا ہے، معرفہ ہے، اس کے معنی ہے باغ۔ اسی طرح سے الشجرۃ، الف لام لگا ہے، معرفہ ہے، اس کے معنی ہے درخت۔ غصن، اس پر الف لام نہیں ہے، آخر میں 2 پیش ہے، تو اس کے ترجمہ ہم نکرہ کا کریں گے، نکرہ ہے ایک ٹہنی، غصن معنی ایک ٹہنی۔ الورق، ورق معرفہ ہے، الف لام لگا ہے، اس کے معنی ہے کاغذ یا پتا۔ اسی طرح سے الزہر، الف لام لگا ہے، معرفہ ہے، اس کے معنی ہے پھول۔ الثمر، الف لام لگا ہے، معرفہ ہے، اس کے معنی ہے پھل۔ فاکہۃ، الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے، 2 پیش لگے ہیں، تو ایک میوہ یا کچھ میوے۔ پھر اسی طرح سے بیتن، اس کے آخر میں 2 پیش لگے ہیں، تو اس کے معنی ہے ایک گھر یا کچھ گھر۔ اسی طرح سے السقف، الف لام لگا ہے تو یہ معرفہ ہے، اس کے معنی ہے چھت۔ الباب، اس میں بھی الف لام لگا ہے، اس کے معنی ہے دروازہ۔ جدار، الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے، اس کے معنی ہو جائیں گے کوئی ایک دیوار، ایک دیوار، کوئی دیوار۔ اسی طرح المفتاح، الف لام لگا ہے، اس کے معنی ہے چابی۔ پھر اسی طرح سے قفل، الف لام نہیں ہے، نکرہ ہو گیا، اس کے معنی ہو جائیں گے ایک تالا، کوئی تالا۔ پھر اسی طرح سے الشباک، الف لام لگا ہے، معرفہ ہے، اس کے معنی ہے کھڑکی۔ اسی طرح الابو، اس کے معنی ہے الف لام لگا ہے، اس کے معنی ہے والد۔ اسی طرح الاخو، الف لام لگا ہے، اس کے معنی ہے معرفہ ہے بھائی، یعنی ایک مخصوص بھائی، لیکن ہم مخصوص لکھیں گے نہیں۔ اسی طرح سے الاستاذ، الف لام لگا ہے، اس کے معنی ہے استاذ۔ پھر اسی طرح سے تلمیذ، نکرہ ہے، اس کے آخر میں 2 پیش لگے ہیں، تو اس کے معنی ہے ایک شاگرد، کوئی شاگرد۔ پھر اسی طرح سے الولد، الف لام لگا ہے، اس کے معنی ہے لڑکا۔ ایسے ہی الخادم، الف لام لگا ہے، معرفہ ہے، اس کے معنی ہے نوکر۔ البنت، الف لام لگا ہے، اس کے معنی ہے بیٹی۔ تو یہ بہرحال ہمارے معرفہ اور نکرہ کے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، ان کا آپ ڈکشنری دیکھنا جو ہم سیکھے تھے اس میں سے ان کے جمع لکھ کر ایک کاپی پر لکھ لیں۔ واحد یہ دیے ہوئے ہیں، ان کی جمع کیا آتی ہیں وہ سب لکھ لیں، اور ان سب کو معنی کے ساتھ ایک کاپی پر لکھ لیں۔ بہرحال معرفہ نکرہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ معرفہ وہ اسم ہوتا ہے
جو مخصوص ہوتا ہے، خاص چیز کو معرفہ کہتے ہیں، متعین چیز کو معرفہ کہلاتی ہے، معروف چیز معرفہ کہلاتی ہے، اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور نکرہ وہ اسم کہلاتا ہے جس کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش ہوتی ہیں اور شروع میں الف لام نہیں ہوتا ہے، اور یہ غیر مخصوص چیز ہوتی ہے، کوئی کچھ ایک اس طرح کے لفظ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کل تیسری تمرین میں، تیسرے سبق، تیسری ایکسرسائز کے ساتھ۔